اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یاسین۔ نام لفظ یاسین سے سورت کی ابتدا ہوئی، اس بنا پر نام کے لیے اس کو بطور علامت قرار دے دیا گیا ہے۔ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یاسین بھی علم وغیرہ کی طرح حروف مقطعات میں سے ہے، اور بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ چنانچہ اس لفظ کے بعد ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول مکی دور کا درمیانی زمانہ۔ مضامین اس صورت میں سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و صداقت پر قرآن کو بطور شہادت پیش کیا ہے، پھر بتایا ہے کہ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان میں کون سی صفتیں ہونی چاہیے، پھر اصحاب قریہ گاؤں والے، ان کا تذکرہ مومنین کو حق پر استقامت کے لیے سبق کے طور پر کیا گیا ہے، پھر اللہ کے چند انعامات کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اور انسان اگر عقل و بصیرت والا ہے تو حق کی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ نیز اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ مردہ زمین کو اپنی بارش سے زندہ کرتا ہے، اسی طرح رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردہ دلوں کو زندہ کر دے گی۔ پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلے میں بہترین انعامات اور روگردانی کے نتیجے میں سزا کی خبر دی گئی ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے۔ اس طرح یہ سورت پچھلی سورہ فاطر کے ساتھ ایک گہرا ربط رکھتی ہے، کیونکہ سورہ فاطر میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جسمانی ربوبیت کے سامان بھی فراہم کیے اور نبوت کا سلسلہ جاری کر کے روحانی ربوبیت کے سامان بھی کیے۔ اب اس صورت میں روحانی ربوبیت کے آخری اور مکمل اور ہمیشہ رہنے والے سامان ربوبیت کا بیان ہے، یعنی وہ رسالت محمدی اور قرآن حکیم ہے۔ رکوع نمبر 1، یاسین والقرآن الحکیم۔ اس رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے رسول ہونے اور صراط مستقیم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم رہنے پر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی قرآن کو اس کے لیے بطور شہادت کے پیش کیا گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ کافروں کو ان کے برے اعمال کے برے نتائج سے خبردار کریں۔ پھر اللہ سے ڈرنے والے مومنوں کو مغفرت اور بڑے اجر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 2، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ۔ اس رکوع میں اصحاب قریہ گاؤں والے کا واقعہ مذکور ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک بستی کے کافروں پر ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے 2 انبیاء بھیجے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ایک تیسرے رسول کا اضافہ کر دیا گیا، اور وہ تینوں مل کر ایک جماعت ہو گئے۔ اب تینوں رسول پیغام الہی پہنچانے لگے، مگر بستی والوں نے نہ مانا اور ان کا مذاق اڑایا کہ تم بھی آدمی اور ہم بھی آدمی، پھر وہ کون سی عجیب بات ہے کہ تم پیغمبر بنا دیے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا اس کا شاہد ہے کہ ہم جھوٹے نہیں، لیکن بستی والے ایمان نہ لائے، بلکہ الٹا ان رسولوں کو مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ بستی کے آخری کنارے پر ایک نیک مرد رہتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ بستی والے خدا کے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو عجلت کے ساتھ وہاں آ پہنچا جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور کہنے لگا، اے قوم، خدا کے رسولوں کی اتباع کر اور ان مقدس لوگوں کی پیروی سے منہ نہ موڑ جو اس خدمت حق کا کوئی معاوضہ تک طلب نہیں کرتے۔ قوم نے اپنی تکذیب اور مقدس رسولوں کی تصدیق میں اس نیک مرد کی ہدایت سے بھری ہوئی گفتگو سنی تو غیظ و غضب میں آ گئی اور اس کو شہید کر دیا۔ اس حد تک ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حق کے لیے اس جرأت آمیز رویے کی جزا میں اس نیک مرد کو جو کچھ دیا، اور اس نے اپنا پاکیزہ مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو کہنے لگا، کاش میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کہ میرے رب نے مجھ کو کس درجے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے۔ پھر ارشاد الہی ہوا کہ اس قوم کی بدکرداری پر اسے ہلاک کر دینے کے لیے
ہمیں آسمان سے کسی لشکر کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، فقط ایک ہولناک چیخ نے ان سب کا کام تمام کر دیا اور وہ جہاں کے تہاں بجھ کر رہ گئے۔ یہ بستی کون سی تھی اور وہ 3 رسول کون تھے؟ قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، اور عبرت و نصیحت کی حد تک اتنا بہت کافی تھا جو ارشاد ہوا، لیکن اسرائیلی روایات میں اس بستی کا نام اناتاکیہ بتایا گیا ہے اور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کہا گیا ہے۔ رکوع نمبر 3، وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا۔ اس رکوع میں پہلے تو کائنات میں پھیلی ہوئی بہت سی چیزوں کو پیش کر کے توحید پر دلیل قائم کی ہے کہ انسان بچشمے خود دیکھتا ہے کہ سورج چاند کس طرح ایک مقررہ ضابطے کے تحت کام کر رہے ہیں، بال برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ان کو اختیار ہے کہ کبھی اس حکم سے سرتابی کر جائیں۔ تو پھر آخر وہ کون سی ہستی ہے جو اس قدر حکمت و تدبر کے ساتھ ان چیزوں کو چلا رہی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پھر کافروں کے انکار کو بتایا گیا ہے، ان کی معاشی سرگرمیوں وغیرہ کو بتا کر ان کے اعراض و سرکشی کو دکھایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 4، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ۔ اس رکوع میں قیامت کے قائم ہونے کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز کافر گھبرائے بھاگے پھریں گے، اس کے بعد اہل جنت کے اطمینان اور ان کو جو انعامات ملیں گے ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اس دن کے حساب کتاب کو بتایا گیا ہے کہ اس دن منہ پر تو مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ اور پیر وغیرہ بولیں گے اور ان تمام جرائم کی شہادت دیں گے جو انسان اپنے کارندوں کے ذریعے کرتا رہا ہے۔ ہاتھ اور پیر وغیرہ کے بولنے اور بات کرنے پر تعجب کیوں؟ آخر زبان بھی تو گوشت ہی ہے، انسانی جسم کا ایک عضو ہے۔ خدا نے اس گوشت میں بات کرنے کی قوت دے دی ہے، کیا وہی اس بات پر قادر نہیں کہ کل جسم کے دوسرے حصوں میں بات کرنے کی قوت دے دے؟ رکوع نمبر 5، وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اس رکوع میں کافروں کو اندھا کر دینے اور ان کی شکل بدل ڈالنے کے متعلق دلیل کے طور پر دکھایا ہے کہ تم ہر روز دیکھتے ہو، دیکھتے دیکھتے ایک بچہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں جہاں اسے ہر طرح کی طاقت حاصل تھی، بڑھاپے میں ویسے ہی اس کو کمزوری اور ناتوانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دانت جھڑ جاتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں تک ہلنے سے رہ جاتے ہیں۔ یہ شکل کا تبدیل ہونا نہیں تو اور کیا ہے، لیکن اس پر تعجب نہیں ہوتا۔ پھر بتایا ہے کہ قرآن شعر و شاعری نہیں کہ اس سے خوش طبعی کا کام لیا جائے، وہ عبرت و نصیحت کی کتاب ہے۔ پھر قیامت کے برپا ہونے کے متعلق دلیلیں دی گئی ہیں۔